السلام علیکم عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 25 لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب دنیا کچھووں کے مینار سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ زمانہ قدیم میں خدا کا تصور بہت دھندلایا ہوا تھا اور ایک خدا کا تصور صرف پیغمبروں نے پیش کیا تھا۔ پیغمبروں کا پیش کردہ خدا کی وحدانیت کا تصور انسان کی سوچ کو نکھارنے میں بے حد ممد و معاون ثابت ہوا۔ انسان عملی طور پر دور ترقی میں اگرچہ اب داخل ہوا ہے، مگر نظریاتی ترقی کے مراحل بہت پہلے طے کر چکا تھا۔ اسی بنا پر ترقی کرتے کرتے آج انسان اس مقام پر آن پہنچا ہے کہ کائنات کے بعید ترین گوشوں میں جھانکنے کے قابل ہو گیا ہے۔ خدا کی وحدانیت کا وہی ازلی تصور جو پیغمبروں نے پیش کیا تھا، انسان کو یہ کہنے کی جرأت بخشتا ہے کہ ایٹم بھی خالق نے تخلیق کیا، پھر اس مادہ کی شکل کو ترتیب دے کر کائنات کا سیٹ اپ قائم کر دیا گیا، جس کے بعد عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ کیا گیا اور وقت کا دھارا بہہ نکلا اور نہ جانے کب تک بہتا رہے گا۔ لائق تحسین ہے وہ ذات جس نے کائنات کو مختلف اشکال میں ڈھال کر اسے انسان کے لیے حیرت کا نشان بنا دیا اور انسان کو دعوت دی کہ غور و فکر کرو اور میری نشانیوں کو تلاش کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر و غور کرتے ہیں۔ اسٹیون ہاکنگ تیسری بات یہ کہتا ہے کہ خدا کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کا نتیجہ بڑا غیر متوقع نکلتا ہے کہ کائنات کا کوئی کنارہ نہیں، وقت میں کوئی آغاز و انجام نہیں اور خالق کے کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ سائنسی علوم یا سائنس کی زندگی میں یہ وہ مقامات ہیں جہاں سائنس اور مذہب میں تصادم کی راہ نکل آتی ہے، مگر یہ کوئی پریشانی یا گھبراہٹ کی بات نہیں۔ نظریات میں اختلافات اٹھتے اور مٹتے رہتے ہیں۔ مذہب سائنس کی نسبت زیادہ سینئر اور تجربہ کار ہے۔ مذہب ہزاروں برس سے ہے اور سائنس سینکڑوں برس سے ہے۔ سائنس دریافتوں پر قائم ہے جبکہ مذہب مبنی بر حقائق ہے۔ سائنس ابھی دور طفولیت سے گزر رہی ہے، اگرچہ محیر العقول کارنامے سر انجام دے رہی ہے، اور مذہب ظاہری اور باطنی تمام مراحل سے نمٹ چکا ہے۔ جہاں تک کائنات کے کناروں کا تعلق ہے تو مذہب خود اس کا اندیہ بھی دیتا ہے کہ کائنات چھوٹی نہیں مگر محدود فاصلوں پر مبنی ہے۔ یہ کہاں تک ہے کسی کو ابھی معلوم نہیں، مگر کائنات کا بے کنار ہونا ہی سائنسدانوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کو کائنات کے کناروں تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی اور نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ اگر کائنات کا محدود ہونا قابل تسلیم ہے تو ایک لامحدود طاقت کا وجود بھی قابل تسلیم ہے۔ یہ صرف ذہنی رجحانات ہوتے ہیں جو انسان کے نظریات کا تعین کرتے ہیں۔ انسان صدیوں تک اس بات سے ڈرتا رہا کہ اگر دیوتاؤں کو بھیٹ نہ دی گئی تو ان پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، اور عذاب بھی طوفانوں، آندھیوں اور بارشوں کو سمجھا جاتا تھا۔ انسانی ذہن پر جمی دھوپ کو جب وقت نے دھو ڈالا تو دیوتاؤں کو بھیٹ پیش کرنے کا تصور چھو منتر کی طرح اڑ گیا اور انسان نے اپنے سامنے ایک نئی دنیا کو پایا اور محسوس کیا کہ وہ کتنا ڈرپوک اور بزدل تھا۔ وقت میں آغاز اور انجام کا تعین اور تیقن بھی انسانی قدرت سے باہر کی بات ہے۔ سائنس نے یہ فرض کر لیا بلکہ تسلیم کر لیا ہے کہ بگ بینگ کے لمحے وقت کا آغاز ہوا اور اس کا انجام بھی ممکن ہے اس لمحے ہو جب کائنات بقول سائنسدانوں کے ڈھیر ہو جائے گی۔ سائنس کی تمام کاوشوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کائنات بگ بینگ سے شروع ہوئی اور اپنے ڈھیر ہونے پر ختم ہو جائے گی۔ یہ بات یقیناً قرین قیاس ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوتی ہے اس کام کا انجام یقیناً ہوتا ہے، اور کائنات کے انجام کو مذہبی بیانات میں قیامت کا نام دیا گیا ہے، جبکہ سائنس اسے کائنات کا ڈھیر ہونا کہتی ہے، اور قیامت کا نام اس وقت دیا گیا جب سائنس کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب کائنات ختم یا ڈھیر ہو چکی ہوگی تو خالق کائنات بآواز بلند پکارے گا کہ کوئی ہے۔ پوری کائنات میں سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ خالق کائنات پھر پکارے گا کوئی ہے، دوبارہ بھی آواز نہیں آئے گی۔ خالق کائنات پھر اسی لہجے میں پکارے گا کوئی ہے، اس بار بھی کوئی آواز نہیں آئے گی۔ پھر خالق کائنات اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہے گا میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر؟ کیا یہ حقیقت کائنات کے خالق کے تصور کو مکمل نہیں کر دیتی؟
اگر انسان محدود طاقت رکھتا ہے تو لامحدود طاقت تصور سے باہر کیوں ہے؟ یقیناً ایک لامحدود طاقت موجود تھی، ہے اور رہے گی، جس کو خالق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ خالق کے کرنے کے لیے کچھ نہیں، تو یہ بھی ایک ذہنی رجحان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان۔ سورۃ الرحمن کی اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اسی سے مانگتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ یہ کتنا واضح ترین بیان ہے اس بات کی نفی کے لیے کہ کائنات میں خالق کے کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ خالق کا کائنات کے کاموں میں ہر روز مصروف رہنا اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات بے کنار میں خالق نے اپنے کرنے کو بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ 1976 میں امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے وائجر اول 1 کے نام سے ایک خلائی جہاز مریخ کی طرف روانہ کیا، جو اپنے وقت مقررہ پر مریخ کی سطح پر کامیابی کے ساتھ اتر گیا اور اپنے کام سر انجام دینے لگا۔ اس خلائی جہاز وائجر اول نے انسان کے اس تصور کو شدید دھچکا لگایا کہ مریخ پر زندگی موجود ہے۔ وائجر اول کے مریخ پر کامیابی کے ساتھ اترنے کے بعد سائنسدانوں نے 2 مرتبہ خلائی مشن مریخ کی طرف روانہ کیے، لیکن دونوں خلائی مشن مریخ تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ اگر خالق کے لیے کائنات میں کرنے کو کچھ نہیں تو یہ دونوں خلائی مشن ناکام کیوں ہوئے؟ سوال یہ ہے کہ مریخ کا پہلا خلائی مشن کیوں کامیاب ہوا؟ مریخ کی طرف پہلے خلائی مشن کی کامیابی خالق کائنات کی طرف سے انسان کی معلومات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فرسودہ تصور کا خاتمہ بھی کرنا ہو سکتا ہے کہ مریخ پر زندگی موجود ہے۔ کائنات میں خالق کے کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے۔ انسان نے چاند پر 1969 میں قدم رکھا۔ چاند پر انسان کا قدم رکھنا بے شک انسانیت کی معراج بھی ہے، مگر پہلی انسان بردار مہم اپولو 11 تو کامیاب ہو گئی، مگر اس کے بعد خلائی مشن چاند پر مشکلات کا شکار کیوں ہوئے؟ یہ کیا عجیب معمہ اور پزل ہے۔ ایک بار کامیاب اور بار بار ناکام، پھر بھی یہ کہنا کہ کائنات میں خالق کے کرنے کے لیے کچھ نہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ ابھی بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے، صرف انسان کے ادراک سے باہر ہے۔ ابھی شعور ترقی یافتہ نہیں، قدرت کی نشانیوں کو ایکسپوز کرنا ابھی باقی ہے۔ اس نظام شمسی میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا جو انسان بردار ہے کے علاوہ کسی اور سیارے پر زندگی موجود نہیں، اور اس بارے میں اغلب گمان یہی ہے کہ اس نظام شمسی کے کسی اور سیارے پر زندگی کے موافق حالات بھی نہیں ہیں۔ اپنے نظام شمسی کے علاوہ کسی دوسرے نظام شمسی سے زمینی انسان ابھی واقف نہیں، کیونکہ ابھی انسان اپنے ہی نظام شمسی کے تانے بانے میں الجھا ہوا ہے۔ زمین کے باہر زندگی کی تلاش بہت جان جوکھم کا کام ہے۔ اس نظام شمسی کا توازن برقرار رکھنے والے 9 سیاروں میں عطارد، مرکری اور وینس، زمین، ارتھ۔ اس نظام شمسی کا توازن برقرار رکھنے والے 9 سیاروں میں عطارد یعنی مرکری، زہرہ یعنی وینس، زمین یعنی ارتھ، مریخ یعنی مارس، مشتری یعنی جوپیٹر، زحل یعنی سیٹرن، یورینس، نیپچون اور پلوٹو شامل ہیں۔ یہ 9 کے 9 سیارے اپنے سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں رہ کر اپنی اپنی رفتار کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر ہے، جو سورج کے گرد چکر لگانے والے سیاروں میں ترتیب کے لحاظ سے عین درمیان میں واقع ہے۔ 4 سیارے مشتری یعنی جوپیٹر سے سورج کی طرف اور 4 سیارے مشتری سے باہر کی طرف واقع ہیں۔ اس نظام شمسی میں سورج سے قریب ترین سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے، اور سورج سے بعید ترین سیارہ پلوٹو ہے۔ پلوٹو اس نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ ہے، مگر اب پلوٹو کو سائنسدانوں نے سیاروں کی فہرست سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پلوٹو سیارے کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ بہرحال یہ تمام سیارے اپنے حجم، سائز اور درجہ حرارت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
ان تمام سیاروں کے مداروں کی لمبائی چوڑائی بھی دوسرے سے مختلف ہے۔ ان تمام سیاروں کے مداروں کی لمبائی چوڑائی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان 9 چکردار سیاروں کے برعکس سورج ان میں سب سے بڑا اور ایک جگہ ساکن ستارہ ہے، مگر اپنے محور پر گھومتا اور اپنی کہکشاں کے مرکز کے گرد پورے نظام شمسی سمیت چکر لگاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرف اشارہ ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا۔ سورج اپنے پورے نظام شمسی کو کم و بیش منور بھی کرتا ہے اور اپنے پورے خاندان کو ایک نادیدہ رسی یعنی کشش ثقل فورس آف گریوٹی کے ذریعے باندھے ہوئے ہے۔ یہ تمام سیارے اپنے نظام شمسی سے باہر جانے پر قادر نہیں ہیں۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 25 یہاں پر ختم ہوئی۔ آئندہ اقساط لے کر انشاءاللہ جلد ہی بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔